إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں سودی کاروبار اسلام کی نظر میں اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی دو تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف یہ بتائی گئی تھی کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ لائے وہ سود ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ایک اور طریقہ بتایا جس سے صحابہ کرام ناآشنا تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ جس سے ناآشنا تھے۔ وہ سود کا طریقہ کون سا ہے جس کو نبی نے بتایا اور جس سے صحابہ کرام ناآشنا تھے اور زمانہ جاہلیت کے لوگ ناآشنا تھے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے، عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد على هذا فقد أربى رواہ الترمذی فی کتاب البیوع۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ترمذی کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے بیچنا تو برابر سرابر ہونا چاہیے، چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنا برابر برابر ہونا چاہیے، کھجور کو کھجور کے ساتھ بیچنا برابر برابر ہونا چاہیے، جو کو جو کے بدلے بیچنا برابر برابر ہونا چاہیے،
गेहूं को गेहूं के बदले बेचना बराबर बराबर होना चाहिए, नमक को नमक के बदले बेचना बराबर बराबर होना चाहिए। और अगर तुम सोने को चांदी के बदले बेचो तो नकद होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए। और अगर तुम खजूर को गेहूं के बदले बेचो तो नकद होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की इस किस्म की वजाहत हदीस के अंदर की, जिससे सहाबे किराम नाशना थे, जिससे ज़माने जाहिलियत के लोग नाशना थे। क्या तरीक़ा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा कौन सा बताया कि अगर सोने को सोने के बदले बेचा जाए और उसमें कुछ ज़्यादती हो जाए तो ये सूद है। चांदी को चांदी के बदले बेचा जाए और उसमें कुछ ज़्यादती हो जाए तो ये सूद है। खजूर को खजूर के बदले बेचा जाए और उसमें कुछ ज़्यादती हो जाए तो ये सूद है। गेहूं को गेहूं के बदले बेचा जाए और उसमें कुछ ज़्यादती हो जाए तो ये सूद है। खुलासा कलाम ये कि इन 6 चीज़ों को बेचना कमी और ज़्यादती के साथ और उधार के साथ ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। आप कमी भी नहीं कर सकते, ज़्यादती भी नहीं कर सकते और उधार भी नहीं बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ ले कि आपके पास 10 तोला सोना है जिसको आपने 10 साल पहले ख़रीदा। अब इस 10 तोले सोने को आप दुकानदार के पास लेकर के जा रहे हैं आज के वक़्त में। अब दुकानदार से कह रहे हैं कि मेरे पास 10 तोला सोना है जो कि मैंने 10 साल पहले ख़रीदा था और मुझे अभी नया सोना चाहिए ज़ेवर की शक्ल में। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? दुकानदार आपसे कहता है ऐसा करो कि तुम 10 तोला सोना मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 8 तोला सोना दे दूंगा। तुम्हारा सोना चूँकि पुराना है इस वजह से तुम मुझे 10 तोला दो, मेरा सोना चूँकि नया है इस वजह से मैं तुम्हें 8 तोला दूंगा। ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। अगर इस अंदाज से कोई ख़रीदो फरोख्त करता है ये सूद है। इसी तरह से चांदी का भी यही मामला है। अगर कोई किसी इंसान के पास 5 तोला चांदी है और वो दुकानदार के पास लेकर के जाता है, दुकानदार कहता है आपकी चांदी पुरानी है इस वजह से मैं आपको 5 तोले के बदले 4 तोला चांदी नया दूंगा। अगर इस तरह बयो शरा किया जाता है, ख़रीदो फरोख्त किया जाता है तो ये सूद है। आप खजूर का मामला ले लें, खजूर का कारोबार बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि दुकान में बहुत किस्म की खजूरें हैं। उनमें से एक खजूर है अजवा खजूर जो बहुत महंगा है। मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि अजवा खजूर 3000 रुपया किलो है। हम मान लेते हैं, मुझे नहीं मालूम, मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं कि अजवा खजूर 3000 रुपया किलो है और आपके पास भी खजूर है और ये खजूर है 1000 रुपया किलो। अब आप क्या करते हैं, आप 1000 रुपया वाला किलो जो खजूर है ये 3 किलो खजूर लेकर के दुकानदार के पास जाते हैं और 3 किलो खजूर देकर के 1 किलो अजवा खजूर आप लेते हैं। ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, ये सूद है जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अलगरज़ ये कि इन 6 चीज़ों को कमी और ज़्यादती के साथ बेचना ये सूद है, इसकी इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं है। हज़रात आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और मेहनत के तबादले के अंदर इंसानी ज़िंदगी के निज़ाम को कायम फरमाया है और अब माल और इंसानी मेहनत के तबादले के अंदर अगर कोई जुल्म व जौर का शाइबा आ जाए, अगर कोई जुल्म व ज़्यादती का कोई तरीक़ा घुस आए तो ऐसे तमाम तरीक़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया है। ऐसा तमाम तरीक़े इस्लाम के अंदर हराम है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सूद वो हराम है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, जिसको हम महाजनी सूद कहते हैं, जिसको हम शख्सी सूद कहते हैं। मिसाल के तौर पर
ایک مجبور انسان ہوتا، ایک لاچار انسان ہوتا، وہ کسی کے پاس جاتا، 100 روپے لے کر کے آتا اور 1 مہینے کے بعد یہ 105 روپیہ اسے واپس کر دیتا۔ یہ مہاجنی سود ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا تھا۔ یہ سود حرام ہے، یہ مہاجنی سود حرام ہے، یہ شخصی سود حرام ہے۔ لیکن جہاں تک تجارتی سود ہے جو بینک ہمیں دیتا ہے یا بینک کے پاس ہم خود جا کر کے لے کر کے آتے ہیں، یہ سود حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کی کتاب و سنت کے اندر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ جو سود کھانے والے ہیں اس انداز سے دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس انداز سے مہاجنی سود، شخصی سود جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور جس کی حرمت قرآن کے اندر نازل کر دی گئی، جس کی حرمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کر دی، جس طرح یہ مہاجنی سود حرام ہے، جس طرح یہ شخصی سود حرام ہے، بالکل اسی طرح سے وہ سود جو تجارتی سود ہے، جو ہم بینک سے جا کر کے سود لیتے ہیں یا بینک والے بلا کر کے ہمیں سود دیتے ہیں، یہ سود بھی بالکل اسی انداز سے حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ روایت ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من اللہ ورسولہ، رواہ ابو داود فی کتاب بیوع۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ابی داود کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یذر المخابرہ، جو انسان مخابرہ کو نہ چھوڑے، جو شخص مخابرہ کو نہ چھوڑے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مخابرہ کیا ہے؟ مخابرہ کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک زمیندار ہے، ایک زمیندار کسان کے پاس جاتا ہے، 1 ایکڑ زمین کسان کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے ہر فصل کے اوپر 1000 روپیہ دے دیا کرنا، یا پھر 1 کنٹل اناج تم مجھے ہر فصل کے اوپر دے دیا کرنا۔ یہ مخابرہ ہے، زمین دے کر کے متعین غلہ لینا یا پھر متعین پیسہ لینا، اس کو مخابرہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے جو بھی کاروبار کیا جائے اس میں فریقین میں سے ایک کو نقصان ہوتا ہے۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک اصول آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں، نقش کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایسی تجارت کو حرام قرار دیا ہے جس تجارت میں فریقین میں سے ایک کو نقصان ہو۔ اگر فریقین میں سے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے، دونوں کا نفع ہے، تو ایسی صورت میں تجارت حلال ہے۔ لیکن اگر فریقین میں سے ایک کا نقصان ہے اور ایک کا فائدہ ہے تو تجارت حرام ہے۔ اسی طرح اگر فریقین میں سے ایک کا نفع یقینی ہے، ایک کا نفع متعین ہے اور دوسرے کا نفع مشتبہ ہے، موہوم ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی حرام ہے۔ پھر سے اس کو سمجھ لیں کہ فریقین میں سے اگر دونوں کا نفع ہو رہا ہے، دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ اسلام کے اندر جائز ہے، اس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ لیکن اگر فریقین میں سے ایک کو نقصان ہو رہا ہے، ایک کو نفع ہو رہا ہے، اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر فریقین میں سے ایک کا نفع متعین ہے، ایک کا نفع یقینی ہے اور ایک کا نفع مشتبہ ہے، موہوم ہے، تو ایسی تجارت بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ ایسی تجارت بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک زمیندار کسان کے پاس گیا، 1 ایکڑ زمین دیا اور کیا کہا کہ ہر فصل کے بدلے مجھے 1 کنٹل اناج دے دیا کرنا یا پھر 1000 روپیہ دے دیا کرنا۔ یہاں پر آپ غور کریں، یہاں پر نفع متعین ہے،
اور وہ ہے 1 کنٹل اناج یا پھر 1000 روپیہ۔ حضرات تصور کیجئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسان غلہ بوئے یعنی کھیتی کرے اور کھیتی میں جو فصل آئے، جو اناج ہو، وہ صرف اور صرف 500 روپیہ کا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف 50 کلو اناج ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب صرف 500 روپیہ کا اناج ہوا ہے، اب دینا ہے 1000 روپیہ، یا پھر 50 کلو اناج ہوا ہے اور دینا ہے 1 کنٹل یعنی 100 کلو۔ اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک کو نقصان ہو رہا ہے، ایک کو نقصان ہو رہا ہے اور ایک کا نفع یقینی ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کا رول یہ ہے کہ اگر ایک کا نفع یقینی ہو، ایک کا نفع متعین ہو اور دوسرے کا نفع مشتبہ ہو، موہوم ہو، ایسی تجارت اسلام کے اندر حرام ہے، ایسی تجارت کو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، بینک سے پیسہ لے کر کے آتے ہیں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے کروں گا۔ حضرات، جہاں تک سود کی مضرتوں کی بات ہے، سود کے نقصانات کی بات ہے، سود کی حرمت میں حکمتوں کی بات ہے، تو اگر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے اور سود سے مرتب ہونے والے اثرات کو سماج و معاشرے کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سودی کاروبار، سودی نظام، سودی سسٹم ہر ناحیے سے مضر ہے۔ یا اخلاقی ناحیے سے، سماجی ناحیے سے، معاشرتی ناحیے سے، دینی ناحیے سے، دنیاوی ناحیے سے، ہر اعتبار سے مضر اور نقصان دہ ہے۔ حضرات، اب میں آپ حضرات کے سامنے دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں ان میں سے چند چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اس مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کو ذرا غور سے سنیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو سودی لین دین میں ملوث ہیں، یہ لوگ ان باتوں کو یاد رکھیں کہ سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، یہ اہل اسلام اور اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان سودی کاروبار کرتا ہے تو گویا وہ کفار و مشرکین کے راستے کی پیروی کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے راستے کی پیروی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع وربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کائنات کے لوگوں، تم لوگ اس بات کو یاد رکھو کہ میں جاہلیت کے دور کی جو بھی چیزیں ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو میں اپنے پیروں تلے روند کر کے پھینکتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کے دور کی جو سود ہے، سود کی جو بھی شکلیں ہیں، ان ساری کی ساری شکلوں کو میں اپنے پیروں تلے روند کر کے پھینکتا ہوں۔ اور ہمارے سودوں میں سے پہلا سود جس کو میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرات، یہ روایت بتا رہی ہے کہ سودی کاروبار کرنا، سودی تجارت کرنا، سودی کاروبار کے ذریعے اپنے مال کو بڑھاوا دینا، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان سودی لین دین کرتا ہے تو گویا کہ وہ کفار و مشرکین کے راستے کی پیروی کر رہا ہے۔ اور حضرات، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ سود کھانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ دلیل یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہودیوں کے
ظلم و زیادتیوں کے سبب اور ان کے گناہوں کے سبب ہم نے بہت ساری چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب، اور اس سبب سے کہ وہ سود کھایا کرتے تھے، اور اس سبب سے کہ وہ لوگوں کے اموال کو غلط طریقے سے کھا لیا کرتے تھے، ان تمام کے تمام وجوہات کی بنا پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات، غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر بات چل رہی ہے سود کی، اور یہاں پر بات چل رہی ہے یہود و نصارہ کی، لیکن اللہ نے آخر میں دھمکی دیا کہ ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر کافروں سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سود کی حرمت کو سنتا ہے، سود کی حرمت کو سننے کے بعد، سود کی حرمت کو جاننے کے بعد سود کی حرمت کا انکار کر دیتا ہے اور سود کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات، پتہ یہ چلا کہ سود کھانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے حضرات، آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں بالخصوص ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سود خوری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے پاس بلاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عذاب کا تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، رواہ حاکم فی المستدرک علی الصحیحین۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین کے اندر لائے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں، جب کسی شہر میں، جب کسی علاقے میں، جب کسی قریے میں زناکاری عام ہو جائے، عریانیت اور فحاشیت عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو گویا کہ ان بستی والوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرات، یہ روایت صحیح ہے، آپ غور کریں، دیکھیں آج ہم بارہا اخبارات میں دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، نیوز چینل میں سنتے ہیں کہ بہار کے علاقے میں سیلاب آیا اور بستیاں تباہ ہو گئی، آسام میں سیلاب آیا، بستیوں کے بستیاں تباہ ہو گئی، اور اس طرح یہ حیدرآباد میں سیلاب آیا اور بستیاں تباہ ہو گئی۔ اس انداز کی خبروں کو ہم سنتے رہتے ہیں کہ بنگال کے بعض علاقوں میں آندھی آئی، طوفان آیا اور کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ اس انداز کی خبروں کو ہم سنتے ہیں، اس انداز کی خبروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی کے بعض علاقوں میں زبردست زلزلہ آیا اور شہروں کے شہر تباہ و برباد ہو گئے، اربوں خربوں کی پراپرٹی زمین بوس ہو گئی۔ اس انداز کے خبروں کو ہم سنتے رہتے ہیں کہ بعض علاقوں میں آگ لگی اور پوری بستی جل کر کے خاکستر ہو گئی، کمپنی میں آگ لگی، 50 لوگ سمیت اور 100 لوگ سمیت کمپنی کے اندر جو بھی چیزیں تھیں ساری کی ساری چیزیں جل کر کے خاکستر ہو گئی۔ حضرات، اس طرح کی چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں
ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے گناہوں کے سبب سے یہ ساری کی ساری پریشانیاں، یہ ساری کی ساری مصیبتیں تمہارے پاس آتی ہیں۔ اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سود، کہ اگر کوئی انسان سود کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، اپنے لیے جائز تصور کر لیتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی مصیبتوں کو وہ اپنے پاس بلا رہا ہے۔ حضرات، یہ چھوٹی بستیوں کی بات تو ہم چھوڑیں، یہ جو جگہ جگہ پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان باتوں کو ہم چھوڑیں۔ اگر ہم تھوڑا دقت نظری کے ساتھ دیکھیں اور اگر ہم غور سے حالات کا جائزہ لیں، تو سودی قرضوں کی وجہ سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ حضرات، آپ دیکھیں کہ سپر پاور طاقتوں نے، سپر پاور ملکوں نے اور عالمی بینکوں نے کس انداز سے غریب ممالک کو سودی قرضہ دے کر کے ان کو اپنے شکنجوں میں جکڑ لیا ہے، اور ان کے حکمرانوں کو اور ان کے عوام الناس کو کس انداز سے غلامی اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جو لوگ حالات کو پڑھتے ہیں، جو لوگ حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ چیزیں وہ لوگ جانتے ہیں جو لوگ حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سود کھاتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سود کی حرمتوں کو سننے کے باوجود، قرآنی آیاتوں کو سننے کے باوجود اگر سودی لین دین کو نہیں چھوڑتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے پاس اللہ رب العالمین کے عذاب کو بلا رہا ہے۔ اور حضرات، اس سے بھی خطرناک چیز آپ اس بات کو یاد رکھیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ان کے چہروں کو مسخ نہ کر دے، کہیں اللہ ان کو اللہ رب العالمین بندر نہ بنا دے، کہیں اللہ رب العالمین ان کو سور اور خنزیر نہ بنا دے۔ حضرات، یہ جملے بہت سخت ہیں، لیکن یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ جملے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لیبیتن ناس من امتی على عشر وبطر ولعب ولهو فيصبحون قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر واكلهم الربا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت الترغیب والترہیب اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت میں سے کچھ لوگ گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، ناز و نعم کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ اور کھیل کود کی حالت میں رات گزاریں گے، فیصبحون قردۃ وخنازیر، اور صبح تک ان کو بندر بنا دیے جائیں گے، صبح تک ان کو خنزیر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر 5 برائیاں ہوں گی، 5 گناہ اس کے اندر موجود ہوں گے۔ باستحلالہم المحارم، سب سے پہلا گناہ کہ ان لوگوں نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال تصور کر لیا ہوگا۔ دوسرا گناہ، انہوں نے ناچنے گانے والیوں کو لا کر کے اپنے پاس رکھا ہوگا۔ تیسرا گناہ،
انہوں نے شراب نوشی کی ہوگی، اور اسی طرح چوتھا گناہ واکلہم الربا، انہوں نے سود کھایا ہوگا، اور اسی طرح پانچواں گناہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حریر یعنی ریشمی لباس کا استعمال کیا ہوگا۔ یہ 5 گناہ یہ لوگ کیے ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو صبح تک بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ حضرات، آج آپ تصور کیجئے اس حدیث کے اندر یہ جو 5 صفتیں ہیں، کیا یہ 5 صفتیں آج کے مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں؟ آج معاشرے کے اندر سودی کاروبار عام ہے، شراب نوشی عام ہے، آج گٹکا اور بیڑی سگریٹ یہ جو چیزیں ہیں ان کو لوگوں نے حلال سمجھ رکھا ہے۔ اہل حدیث کا بندہ ہو یا کوئی حنفی کا ہو، کوئی تبلیغی کا ہو، مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بیچنے والا حلال سمجھ کے بیچتا ہے اور خریدنے والا حلال سمجھ کے خرید کے پیتا ہے، کھاتا ہے، دیکھ کے لگتا ہے یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو حلال کر رکھا ہے۔ حضرات، آج کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر گانے اور ناچنے گانے کی محفلوں کو منعقد نہ کیا جاتا ہو؟ حضرات، کوئی علاقہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ سارے کے سارے علاقوں میں ان ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے علاقوں میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور آج لوگ گانے اور گانوں کی محفلوں میں جانے کو اپنے لیے فخر کا باعث تصور کرتے ہیں، اور اس انداز سے پیسے کمانے کو بھی اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرات، یہ 5 گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈر ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جن کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے چہروں کو کہیں اللہ مسخ نہ کر دے، بندر اور سور کے چہرے کو اللہ نہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بدترین جرم سے بچائے، سود جیسی برائی سے بچائے۔ حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سود کی قباحت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی اس طرح کی کچھ چیزیں اور اسی طرح معاشرے کے اندر کس انداز کی سود رواج پا رہی ہیں اور کس انداز سے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبوں میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میرا پیغام آپ کے نام صرف یہ ہے کہ آپ سود کی مذمت کو سمجھیں، سود کی قباحت کو سمجھیں، اور سود کی قباحت کو سننے کے بعد، سود کی مذمت کو جاننے کے بعد اگر آپ کے پاس سود ہیں تو اس کو آپ اپنے سے الگ کر دیں، سود کھانے سے اجتناب کریں، چونکہ اس سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا عذاب انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، تو ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی